بني عندما تنتقد احدا فبعين النحل تعودا تبصر ولا تنظر للناس بعين ذباب فتقع على ما هو مستقدر. اب دیکھیے کہ عربی میں جس طرح لکھا ہوا نا بالکل ایک پوئٹری کی طرح ہے. اردو ترجمہ کرتے تو وہ لطف ہی ختم ہو جاتا. اے میرے بیٹے، جب تم کسی پہ تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو، اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو ورنہ تم گندگی پر ہی گرو گے. شہد کی مکھی اور دوسری مکھی دونوں ہی اڑتے ہیں فضا میں. شہد کی مکھی صرف جا کے ایسے پھول پہ بیٹھتی ہے جہاں سے صاف ستھرا رس ملے اس کو. وہ اپنی اڑان سے، محنت سے اچھی چیز لے کر آتی جس سے شہد بنتا ہے اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. دوسری طرف جو دوسری مکھی ہے وہ پھول پہ نہیں بیٹھے گی جا کے. ہاں اگر پھول پہ بھی کوئی گندگی وغیرہ ہوگی تو وہاں جا کے بیٹھے گی، یا اگر کہیں اور کوئی گندگی نجاست ہے تو اس پہ جا کے بیٹھے گی. یہ بات بھی اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بچے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی جیسے اور کچھ گندی مکھی جیسے. تم نے کیا بننا ہے؟ شہد کی مکھی بننا ہے جس سے شہد تیار ہو، لوگ آگے فائدہ اٹھائیں، صدقہ جاریہ ہو. گندی مکھی نہیں بننا. تو انشاءاللہ اس مثال سے بھی ان کو بہت سی بات سمجھ میں آ جائے گی. نم باکرن یا بنیا فالبرکۃ فی الرزق صباحا واخاف ان یفوتک رزق الرحمن لانک تسحر. اے میرے بیٹے، رات کو جلدی سویا کرو کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے کہ اللہ ان کی صبح میں برکت دے. فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک کا وقت انتہائی بابرکت ہوتا ہے. اس وقت جو بھی کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی. اور یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صبح میں کہ وہ اندھیرے نکل جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا، سردی ہو یا گرمی ہو، بعض اوقات صبح 5 بجے ہائی وے پہ ٹریفک موجود ہوتی ہے، رش آور شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے شہر کا مجھے نہیں پتا، لیکن بڑے شہروں میں عام طور پر یہی مسائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس امت کو یہ پتا ہے کہ ان کے نبی نے ان کو یہ دعا دی ہے اور اس وقت کام شروع کر دو، وہی امت اس کو بھلا بیٹھے. اور دوسرے لوگوں نے ترقی کی ان باتوں پر عمل کر کے. پھر کہتی ہے وَسَأَحْكِي لَكَ قِصَّةَ الْمَعْزَةِ وَالذِّئْبِ حَتَّى لَا تَأْمَنْ مَنْ يَمْكُرُ وَحِينَمَا يَثِقُ بِكَ أَحَدٌ فَإِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَغْدِرْ سَأَذْهَبُ بِكَ لِعَرِينِ الْأَسَدِ وَسَأُعَلِّمُكَ أَنَّ الْأَسَدَ لَمْ يُصْبِحْ مَلِكًا لِلْغَابَةِ لِأَنَّهُ يَزْأَرُ وَلَكِنْ لِأَنَّهُ عزیز النفس الا يقع على فریسة غیره مهما كان جائعا يتصور لا تسرق جهد غیرك فتتجور. کہتی ہے کہ میں ان قریب تمہیں بکری اور بھیڑیے کا قصہ بیان کروں تاکہ تم اس سے بے خوف نہ ہو جو تمہارے خلاف چالے چل رہا ہے، اور جب کوئی تم پر اعتماد کرے تو پھر اس کو دھوکہ دینے سے ضرور بچو. میں تمہیں شیر کی کچھار میں لے چلوں گی اور تمہیں سمجھا دوں گی کہ شیر صرف اس وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں بنا کہ وہ دھاڑتا ہے، بلکہ وہ اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ وہ معزز نفس والا ہوتا ہے، کسی اور کے شکار پہ حملہ نہیں کرتا. جب بھوکا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے. تم کسی اور کی محنت چوری نہ کرو ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے. بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، کسی کی نقل کر کے، کسی سے ہیلپ لے کے اپنا کام مت کرو، خود کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کیا ہے کہ جو تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور شیر سے مثال دی، شیر جنگل کا بادشاہ ہے کیونکہ وہ صرف اپنا کیا ہوا شکار کھاتا ہے، کسی اور کا پھینکا ہوا شکار نہیں کھاتا، چاہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو. کچھ آپ کہنا چاہیں، انہی باتوں میں سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، ریفلیکٹ کرنا چاہیں؟ جی. جو بات کر رہے ہیں اس کا آپ ہی سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال سے بھی زیادہ کا وقفہ گزر گیا کہ آج ایک آپ کی ایسی کتاب تھی بڑی خوبصورت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میرا بیٹا جو ماشاء اللہ آپ کا ڈاکٹر بن گیا،
وہ جب ہائی اسکول میں جاتا تھا میں اس کو روز ڈراپ کرتی تھی, اور جیسے یہ کہہ رہی کہ ہر روز بچے کو خود ٹائم دو, میرے لیے وہ بہترین وقت ہوتا تھا جب اسکول ڈراپ کرتی تھی. سبحان اللہ, ان کی اس کتاب سے جتنی دعائیں میں نے یاد کی ہیں وہ میرے اس بچے نے بھی یاد کر لی ہے میرے ساتھ. اور اب اس کی شادی ہے تو میں اس کو ٹیز کرتی ہوں, وہ فلاں تو ہاں آپ مجھے آتی ہے, ہاں آپ ہی مجھے آتی ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے 5 بچوں میں سے خوش نصیب رہا اس لحاظ سے کہ وہ پورا اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں سب رائٹ کرتا ہے اور وہ ساری دعائیں اس کو زبانی یاد ہوگی. باقی بچے بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن ان کو زیادہ مشقت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن اس کی یاد ہوگی. تو سبحان اللہ, ان کی جو بات تھی میرے دل کو لگی کہ اللہ نے کرم کیا. دیکھیں آپ کا جو وقت ہے نا اور آپ کی جو توجہ ہے وہ سب سے قیمتی تحفہ ہے آپ کے بچوں کے لیے. ہم بڑے بڑے ٹوائز خرید کے اگر ان کو دے کے یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا تو ان کا تن نہیں کیا. ان کی ہر فرمائش پوری کر کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں تو ہم نے نہیں کی. اپنا وقت ان کو دیجیے, اپنی توجہ دیجیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کے ساتھ لیٹیے, ان کے ساتھ لاڈ کیجیے, ان کو ڈسپلن بھی کیجیے, ان کے ساتھ شیئر کیجیے. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک پاسٹ کہ ہم کون تھے, کہاں سے آئے ہیں, یہ بتانا بے حد ضروری ہے. اپنی روٹس کے بارے میں بتائیں, اپنے خاندان کے اچھے اور غیر اچھے دونوں طرح کے لوگ, کامیاب اور ناکام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اپنے کزنس کے رشتہ داروں کے نام آنے چاہیے ان کو. دوسرے یہ کہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اہمیت بتائیں. اور تیسرے یہ کہ فیوچر میں انہیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اسے ڈسکس کریں. بس میرے لیے میرے رول ماڈل میرے والد تھے اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا, کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح دوسروں کو معاف کرنا ہے, کس طرح دوسروں میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی. تو میں اپنے بچوں کو اپنے والد کے بارے میں, اپنے اسٹوڈینٹس تک کو بھی ان کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں. لیکن خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, تو ان کی بہت ڈیٹیل میں تو ایک ہم انسیڈنٹ نہیں کوٹ کریں گے, ہم جنرل وے میں یہ بات کر سکتے ہیں نا کہ مثلا تمہارے فلاں ماموں جو تھے ان کو نانا جو تھے وہ بہت پڑھنے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے. تو آج تم دیکھو کہ باقی ماموں جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح اگر کسی نے نہیں پڑھا تو obvious ہے, صرف ایک مثال کے طور پر اگر ایک بات بتائی جاتی ہے صرف اس حد تک, یہ نہیں کہ کوئی نفرت دلائی جائے, صرف ایک سبق سکھایا جائے تو اس کی اجازت ہے, یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ کسی کے خاندان میں کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, یا کوئی تو کہے وہ ایسا کرتا ویسا, اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرلی چند ایک باتیں, مثلاً ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں جو تھے اگرچہ ہم صرف اچھی باتیں بھی بتا دیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گی, دوسری وہ خود ہی سمجھ جائیں گی کہ فلاں چچا جو تھے وہ بہت سخی تھے, وہ غریبوں کے ساتھ یہ کرتے, وہ چیریٹی کے یہ اور یہ کام کرتے, وہ بیواؤں کے لیے یہ کرتے, انہوں نے اتنے کنویں کھدوائے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. بچے کے لیے ایک ریئل لائف سٹوری جو ہے وہ زیادہ انسپائرنگ ہوگی بنسبت اس کے کہ کسی بک میں کسی کیریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے. جی آپ فرمائیے. اگر کسی کو سوال کرنے ہو تو پلیز لائن ادھر بنا دیں تاکہ دیکھا گے. جی ان کا سوال یہ کہ یہ ام حکیمہ کون ہے, یہ نصیحتیں کرنے کے لیے ایک کیریکٹر بس بیان کیا گیا ہے, دیٹ از ناٹ ریئل, رائٹ. اگر یہ کہتے ہیں نا ماں اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا, لیکن ام حکیمہ یعنی حکمت والی خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہیں, تو اس سے یہ کہ مائیں بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتی کہ ہمارے اندر یہ حکمت ہے یا نہیں. تو دس از جسٹ امیجنری نیم. جی آپ فرمائیے. یعنی اینالائز کرنا چاہو کسی کو, کیونکہ ہر انسان کی نظر تو دیکھتی ہے کہ کس نے کس وقت اچھا کیا. تو اب ایک شخص کے اندر آپ نے اچھی باتیں بھی دیکھی اور آپ نے دوسری طرح کی بھی دیکھی, تو جب کہیں ذکر کرو تو اس شخص کی اچھی باتیں ذکر کرو, آگے یعنی لے جاؤ تو اچھی والی لے جاؤ, وہ جو دوسری ہے ان کو ادھر ہی چھوڑ دو. اچھا میں آپ کو دوبارہ سجیسٹ کروں گی کہ یہ میں نے تو 15-20 منٹ میں اتنی ساری باتیں کر دی, ان میں سے ایک ایک بات پہ میں نے 15 منٹ لگائے ہوئے ہیں مختلف اگزامپلس کے ساتھ. اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں farhatashmi.com یا الہدیٰ PK لائیو, اس کے اوپر جائیں, بلکہ 2 ایپس ہیں, قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ, 2 اپلیکیشنز ہیں.
اینڈرائڈ میں بھی ہے اور آئی فون پہ بھی ہے، قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ آئی فون کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان میں اگر آپ جا کے بک کلب کلک کریں، یعنی اس میں جو انٹریز ہیں اس میں بک کلب، جب بک کلب پہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو حکیمہ کی نصیحتیں نظر آ جائیں گی، یعنی وہ پلے لسٹ جو ہوتی ہے اس میں انٹری نظر آ جائے گی. اس کو آپ کلک کریں اور آپ روزانہ صرف ایک نصیحت سن کے تیاری کر لیں اور پھر اپنے بچے کے ساتھ جیسے باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے بچے اسکول میں یہاں پہ جیسے اسکول میں ہوتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، مجھے خود سمجھ نہیں ہوتی یہ کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بارے میں کس طرح بتایا جائے. اگر آپ ریگولر بیسس پر بچوں کے ساتھ ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں ریپو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے اپنی یہ کیفیات بھی آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں گے اور ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ سے آ کے کریں، کہ ان کو کلاس میں کون اچھا لگتا ہے یا آپ ان کو چھیڑ کے پوچھ لیں. پھر ان سے سوال کریں، اچھا تو پھر تم کیا کرو گے. مثلا بیٹا ہے وہ کہتا ہے آئی جسٹ ہینگ آؤٹ ود ہر، کیا تم چاہو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسے کرے. اچھا نہیں میں اس سے شادی کرنا چاہتی، دیکھو ابھی تمہاری عمر ہے تم شادی کرو گے، جب شادی کا وقت آئے گا تو شادی کر لیں. کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ گھوم پھر کے پھر تم سے شادی کرے. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے کلچر وائز یا عقل کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے ان کو اس چیز کی برائی بتائی جا سکتی ہے کہ ایک حد سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے، انسان معقول انداز میں معروف انداز میں کسی سے بات چیت کرتا ہے. جو لوگ ہر روز 6 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں تو بات چیت ضرورتاً کرنی پڑ جاتی ہے، بعض پروجیکٹس اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنے بہنوں کی طرح ان کی عزت کرو، یعنی کہ ان چیزوں میں ابھی نہ پڑو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ اس کا وقت نہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھیں گے اور دعا بھی ان کے لیے کریں. دیکھیں یہ بہت سارے مسئلے حل ہوں گے جب آپ کی بچوں کے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ ہوگی. جی آپ فرمائیں. ابھی آپ نے بات کی نا کہ اپنے بچوں کی زندگی میں بھی تجسس نہ کریں. ہاں جی. لیکن جس طرح کے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں ہم کتنی بھی کوشش کریں گے ہمارا بچہ ہمارے سے بیسٹ فرینڈ بھی بن جائے، لیکن ایک گیپ رہتا ہے. شاید میری انڈرسٹینڈنگ نہیں صحیح، مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ کتنا بھی ہو جائے، کیونکہ ہماری لیکن ایجوکیشن پاکستان سے ہے، ہم لوگوں کا بیس اور ان لوگوں کی اور اصل میں پتہ کیا، ہم بعض اوقات بچوں کے روب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. صحیح بات. اس روب کو ختم کریں. آپ ماں ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو پڑھنا شروع کر دیں. آپ خود ایجوکیشن لیں. آن لائن اتنے کورسز ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. میں ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھتی رہتی ہوں تاکہ میرا بچہ مجھے جاہل نہ سمجھے اور میں اس سے بات کر سکوں. دیکھیے نہ صرف یہ کہ بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ بھی کمپیٹیبلٹی کب ہوتی ہے؟ جب کچھ باتیں آپ ان سے شیئر کر سکیں، ان کی سمجھ سکیں، اپنی سمجھا سکیں. اس کے لیے میں آپ سب خواتین کو کہوں گی کہ آپ کی امپاورمنٹ نالج میں ہے، علم حاصل کریں، سیکھیں، دنیا کا سیکھیں، دین کا سیکھیں. صرف اچھے کپڑے، اچھے کھانے اور صرف گھر چلانا کافی نہیں. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بہت چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو سمجھیں. ایک چھوٹا سا کورس کریں، پھر اس کے بعد ایک اور، پھر اس میں جو پڑھیں اپنے اس لیول پہ بچوں سے بات کریں تو بچے آپ سے بھی امپریس ہوں گے جہاں وہ اپنے اسکول ٹیچر کے ساتھ امپریس ہو کے آتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا لانگ ٹرم محنت کرنی پڑے گی. آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک گیپ ہے، کیونکہ وہ گیپ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کسی اور تعلیم کے ذریعے اٹھ رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے پر اٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہماری تربیت اور طرح ہوئی ہے. لیکن بس صرف یہ اپنے دل سے نکال دیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ جان گئے ہیں یا بہت زیادہ علم حاصل کر گئے ہیں. آپ کی اپنی ویلیوز جو ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں. ہم یہاں آ کر اپنی ویلیوز کو، اپنے کلچر کو اور اپنے ملک اور اپنے جو بھی ہماری روٹس ہیں ان پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہم سوچیں کہ اس میں بھی اپنی جگہ خیر ہے. ہاں جی بالکل، ہم لوگ تو کرتے ہیں، لیکن میں ینگ لڑکیوں کے ساتھ جیسے کبھی کام کرتی ہوں تو اکثر ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہے حجاب کرنا،
کیونکہ آپ وہاں سے کیونکہ میں کسی اور پلانٹ پہ رہتی ہوں بالکل اور آپ کسی اور پلانٹ پہ رہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سب کینیڈا میں ہی رہتے ہیں. دیکھیے جب کسی نے کچھ کرنا نہیں ہوتا نا تو بہانے تو کرتے ہیں, لیکن ہمیں کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں چاہیے, جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے. ایک طریقے سے دوسرے سے یعنی ٹھیک ہے ہمارے اندر کمزوری تو اس کمزوری کو دور کریں, نالج کی کمی ہے, دلیل کی کمی ہے, اور چیزیں سیکھیں, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو ہمیشہ صحیح رکھیں. مجھے بچوں نے کوسچنس دیے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ میوزک کیوں برا ہے. اچھا, اور یہ جو موویز وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں دیکھنے سے, اور یہ بوائز کے ساتھ سوشل میڈیا کہ آپ ہمیں ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں, بات کرنا کیوں منع ہے, کیوں گناہ ہے ہمارے من. کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جب بچے سارا وقت موبائل پہ صرف چیٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنا ڈسٹریکشن ہے اس میں. آپ دین کو ایک طرف رکھ کے صرف دنیاوی نقصان اس کے بتایا کریں. دوسری بڑی بات یہ کہ میوزک, دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میوزک ہے کیا, کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا میوزک کیا ہے. ہم صرف کہتے ہیں گانا بجانا بس میوزک ہو گیا. میوزک میں آپ دیکھیے ایک ہوتی ہے لیرکس, جیسے پوئٹری یا شعر ہے, دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ اچھے نہیں ہوتے. جو اچھے ہوتے ہیں اس کا انسان کے اوپر بہت اچھا اثر بھی ہوتا ہے, اور جو نہیں اچھے ہوتے ہیں ان کا اثر اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں نا. تو پھر اگر ہنستے ہوئے رلا دیں گے, روتے ہوئے ہنسا دیں گے, تو انسان کے گویا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھ پاتا, دوسرے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں اتنی بات. لیرکس جو ہوتی ہیں یعنی پوئٹری یا اسٹینزاز جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جو اچھے ہیں ان کو اسلام کچھ نہیں کہتا, اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا. نمبر 2 آپ دیکھیے کہ لیرکس کے علاوہ اس میں جو ساؤنڈز ہوتی ہیں, اور ساؤنڈز میں اونچی نیچ ہوتی ہے, جیسے یا لمبا کرنا اس کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے. قرآن مجید جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں مد ہے نا, کون کون سی مد ہوتی؟ شابش, مد منفصل, متصل, لازم اور جائز. اب آپ دیکھیے کہ 5 حرکات کے برابر آپ جب مد کریں گے وَلَضَّالِّينَ, تو آپ نے الف کو کتنا لمبا کیا. اب اس سے کیا ہوا کہ اس کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہوئی نا, کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر آپ کوئی اچھی پوئٹری پڑھ رہے ہیں ذرا خوبصورت انداز میں, کوئی حرج نہیں. تیسرے آ جاتے ہیں انسٹرومینٹس. ٹھیک ہے, انسٹرومینٹس میں وہ انسٹرومینٹس تو جائز ہیں تھوڑے بہت, جیسے دف شپ ہے, یہ اس طرح معمولی قسم کے جو انسان کے اوپر بہت اثر نہیں ڈالتے, لیکن بہت ریفائن قسم کے ایسے انسٹرومینٹس جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی پیدا کریں یا انسان کو اصل مقصد سے ہٹائیں, وہ چیز منع ہے. تو آپ دیکھیے کتنا زیادہ جائز کا حصہ ہے اور ایک تھوڑا حصہ ہے جو ناجائز کا ہے. ہم وہ ناجائز والے کے اوپر تو زیادہ وقت لگاتے ہیں, اور جو جائز ہے جس کی ہمیں الاؤڈ ہے اس کو بھی ساتھ ہی منع کر دیتے ہیں, تو وہ نہیں. سچ مانیے اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تلاوت سکھا دیں گے اور صحیح قاری سنوائیں گے تو ان کو میوزک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2002 کی بات ہے, کلاس ہو رہی تھی, پہلی سورت تھی سورت الفاتحہ. میں نے سورت الفاتحہ پڑھائی, تفسیر کی, اس کے بعد میں نے کی جو آج میں نے آپ کو سنائی ہے تلاوت, وہ میں نے لگا دی. اگلے دن ایک بچی کا نوٹ آیا مجھے کہ جب کل آپ نے یہ سورت لگائی تھی تو اس کا مجھ پہ اتنا گہرا اثر ہوا, وہ تلاوت میری روح کے اندر اتر گئی. میں نے گھر جا کے اپنی میوزک کی ساری چیزیں ختم کر دی. میں نے بڑے بڑے میوزک پہ لیکچر سنے تھے, میں نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی, مگر میرا دل مانتا ہی نہیں تھا میوزک چھوڑنے کو. لیکن ایک سورت الفاتحہ کی تلاوت نے میرا ٹیسٹ ہی بدل دیا, اور اس کے بعد اس نے اپنی ساری توجہ اپنی قرات کو خوبصورت بنانے پہ لگائی. وہ جو ویکیوم ہوتا ہے نا اندر کے کچھ اچھا سا سنے, جیسے آئس کریم کھانے کا ایک دل ہوتا ہے نا, روز روٹی سالن تو نہیں اچھا لگتا نا, کبھی کبھی انسان فلیور کے لیے بھی کچھ لے لیتا ہے. تو ایسے انسان کو سننے میں آوازوں میں بھی فلیور چاہیے ہوتا ہے. ہر وقت بلینڈ سی سیدھی سیدھی باتیں نہیں نصیحت کی سنی جاتی. اچھی قرات, اچھی پوئم, پوئٹری, خوبصورت شعر, کبھی شادی عید کی مجلسوں میں تھوڑا گانے کے ساتھ بجانا بھی, تو اس کو اسلام منع نہیں کرتا. اسلام حد کے اندر اعتدال میں رہیں گے.
کیا والدین بچوں پر سختی کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس حد تک، اور کن باتوں پر کرنی چاہیے؟ ہر بات پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کسی بہت بڑے غلط چیز کے روکنے کے لیے. اگر آپ ہر بات پہ ڈانٹیں گے نا تو وہ اتنے عادی ہو جائیں گے کہ جب بڑی بات آئے گی ڈیٹ ہو چکے ہوں گے، اثر نہیں ہوگی. جہاں تک سختی کرنے کا تعلق ہے تو دین دنیا کی جو ان کی اصلاح کی چیزیں جیسے پڑھائی کا معاملہ ہے یا نماز کا معاملہ ہے اس حد تک تو کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی اعتدال کے اندر. کس عمر سے آپ ذرا 10 سال سے آنورڈ سے، اس سے پہلے نہیں. جی وعلیکم السلام. میرا مطلب کوشچن ہے کہ بچوں میں اسپیشلی ان کنٹریز میں برداشت اور شیئرنگ کیسے پیدا کی جائے، اور اچھے اور برے لوگوں کی جو ہے ان کو پہچان کیسے دلوائی جائے کہ یہ بندہ تمہارا دوست ہے، تم نے اس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، اس کمیونٹی کے ساتھ تم نے رہنا ہے، ان لوگوں سے تم نے دور رہنا ہے. دیکھیے صرف اس پہ پن پوائنٹ کرنے کے بجائے کہ یہ اچھا یہ نہیں، اچھائی اور برائی کا معیار ان کو دیں اور وہ تعلیم سے آئے گا. جو میں نے شروع میں بات کی نا، ڈیلی آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار کے اچھے برے کا معیار، کیونکہ جب ان کے پاس روشنی آ جائے گی نا تو وہ خود بخود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا. اور دوسرا شیئرنگ کی بات، یہ بڑی اہم ہے. اصل میں یہ ہے کہ اپنے عمل سے ہی سکھانی پڑے گی. ہر ہفتے اگر آپ ان کو مسجد لے کے جاتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. جب پاکستان جا رہی ہیں یا جہاں سے بھی آپ بلانگ کرتی ہیں سارے کزنس کے نام لکھوائیں. ان کو فیملی ٹری ان کے پاس ہونا چاہیے کہ کون کون کیا ہے. کبھی کبھی ان سے بات کروائیں. پھر اب تو اتنی سہولت ہے اسکائی، پہلے تو فون مہنگے ہوتے تھے. جب ہم 25 سال پہلے پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے یو کے میں رہ رہے تھے 1 منٹ کا 1 پاؤنڈ دینا پڑتا تھا، تو سوچ سمجھ کے فون ہوتا تھا. آج تو اتنی آسانی، صرف فون ہی نہیں، تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک کمیونیکیشن بہت آسان ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا اپنی روٹس کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، کتنے بہن بھائی کیا. پھر ان کو ایسی کہانیاں سنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے اور دیگر اپنے خاندان کے اچھے لوگوں کے دینے والوں کے